بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلا سبق تھوڑا سا دہرائی کر لیں اس کی، پچھلے جو 2-3 اسباق ہو چکے ہیں ان کی۔ پہلا سبق کس بارے میں تھا؟ ایک کی آواز مجھے آئے گی، دو کی نہیں آئے گی۔ وہ تو دوسرا سبق تھا۔ ہاں تو میں نے سوال پوچھا تھا کہ سیرت کیوں پڑھ رہے ہیں یا سیرت کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو پھر بعد میں ہم نے نیت کی بھی بات کی تھی نا کہ مومن کا تو ہر کام سے پہلے نیت ہونی چاہیے۔ تو کون سی وہ حدیث تھی؟ معلوم بھی نیت سب کو یاد ہو گئی؟ آپ کو بھی یاد ہو گئی حدیث جو کل پڑھی تھی ہم نے؟ انما الاعمال بالنیات۔ نہیں ابھی نہیں ہوئی، چلے کل کر دیجیے گا۔ تو ہم جب یہ سیرت کا مطالعہ شروع کیا تو سب سے پہلے ہماری ایک نیت ہونی چاہیے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس فالتو ٹائم ہے تو ہم یہاں آ کے بیٹھ گئے، بلکہ ہمارے پاس اور بھی کام کرنے کو تھے، لیکن ہم نے اس کام کو زیادہ اہمیت دی، کیونکہ سب سے اہم کام اگر یہ کوئی ہے تو وہ یہ کہ میری زندگی قیمتی ہو جائے، میری زندگی بہترین زندگی بن جائے۔ اس میں قرآن شریف سے ہمیں جو ہدایات مل رہی تھی اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ قرآن شریف کی آیات ہمیں کیا بتاتی۔ پھر دوسرے سبق میں کیا تھا؟ اور اس سے پہلے کی بات تھی اچھا کچھ میں نے دو ٹرمینالوجی یوز کی تھی، ہاں مبشرات اور مؤشرات۔ تو زیادہ اس پہ بات ہوئی تھی دوسرے سبق میں کہ خوشخبریاں کیا کیا پہلے سنائی گئیں اور دوسری کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، انجیل و تورات اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی۔ اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ ہیبریوز یا عبرانی زبان میں تو باقاعدہ نام موجود ہے بائبل میں محمد ان کے، اور پھر اس کی آپ کو تصویر بھی بھیجی تھی۔ اور اس کے علاوہ دوسری خبریں تھیں، جیسے حضرت حسان بن ثابت جب 7 سال کے تھے تو انہوں نے مدینہ شریف میں کسی آدمی نے اعلان کیا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ پھر ولادت کب ہوئی؟ کون سی تاریخ کو ہوئی ولادت؟ 8 یا 9۔ اور مشہور کیا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ اور اصل میں 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا؟ وفات ہوئی تھی۔ اور پھر اس دن ہم نے حدیث کون سی یاد کی تھی؟ 2 الفاظ والے، الدین النصیحہ۔ تو یہ ہمارا دوسرا سبق ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے تیسرا سبق کر لیا۔ تیسرے سبق میں کیا تھا؟ ولادت ہو چکی ہے، ہاں حضرت حلیمہ، ہاں صحیح ہے۔ اور کچھ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی تھی نا، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر تھی۔ ہاں شاباش شاباش، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور والد صاحب کا انتقال کب ہو گیا تھا؟ ان کی پیدائش سے پہلے۔ کتنا پہلے؟ 6 مہینے پہلے۔ اور ان کے دادا کا انتقال ان کے 8 سال کی عمر میں۔ ہاں شاباش، 8 سال کی عمر میں تھے تقریباً جب دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔
اچھا تو حدیث جو تھی اس کی تھوڑی سی توضیح بھی کی تھی نا کہ حدیث کے معنی کیا بنتے ہیں، وہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے معنی کیا بنتے ہیں انما الاعمال؟ ٹھیک ہے، کوئی مثال سے سمجھائیں۔ صحیح، تو آپ یہ تو بالکل ایک آسان سی مثال ہو گئی نا، اور تھوڑا اور اس کو اگر آپ لوگوں سے اس کو ریلیٹ کر دیں نا تو وہ یہ ہوگی کہ میں اسکول جاتا ہوں یا کالج جاتا ہوں، اس لیے جاتا ہوں کہ علم حاصل کر کے رزق حلال کما سکوں۔ تو رزق حرام بھی ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا رزق حلال۔ تو جب میں یہ نیت کر لوں گا نا کہ میں یہ جو سائنس پڑھ رہا ہوں یا بزنس پڑھ رہا ہوں، جو بھی پڑھ رہا ہوں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں رزق حلال کما سکوں، ورنہ حرام کمانے والے اور خوب کمانے والے بہت ہیں، کراچی جیسے شہر میں بہت ہیں، شارٹ کٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں محنت کروں گا اور رزق حلال پاؤں تو پھر یہ بھی عبادت ہو گیا۔ اب میرا یونیورسٹی جانا یا کالج جانا یا اسکول جانا وہ بھی عبادت ہو جائے گا۔ یہ نیت سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے، اور اگر ہم یہ نیت نہیں کریں گے تو بس وہ ایک محنت تو لکھی جائے گی، جائز محنت۔ تو آج سے ہم پھر شروع کریں گے۔ اچھا، ہم نے وہاں پہ بات کی تھی پچھلے سبق میں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ پھر اب آگے چل کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 کے قریب ہونے لگی تو پھر انہیں خواب نظر آنے شروع ہو گئے، سچے خواب۔ تو کیونکہ 40 سال کی عمر میں کیا ہونا تھا؟ نبوت ملنی تھی۔ اس سے پہلے تو نبی نہیں تھے نا، نبوت جب ملتی ہے، جب وحی آتی ہے تب نبی ہوتا ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں نبوت ملنی تھی، اس سے پہلے تیاری شروع ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے۔ خواب جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن پہ جو چیزیں سوار ہوتی ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں، ان سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اس کا کوئی فائدہ نقصان وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، بس یہ کہ ذہن پہ سوار ہے تو نیند میں بھی وہی چیز نظر۔ پھر دوسرے خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی آپ ڈر جاتے ہیں یا کوئی ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے اگر ڈراؤنا خواب نظر آئے؟ رات کو آتی کسی کو کسی نہیں، اور صبح کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ وہ تو سونے نہیں، خواب آپ نے دیکھ لیا پھر کیا کرنا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، معلوم ہے؟ اپنی بائیں نہیں، ڈراؤنا خواب اگر دیکھا ہے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دینا ہے اور وہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ہمیں سونے سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ ہاں بالکل پڑھنا۔ اچھا، یہ 2 طرح کے خواب ہو گئے، اور تیسرا خواب ہوتا ہے وہ اچھے خواب ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اس میں شاید میرے لیے کوئی پیغام ہے۔ تو وہ پھر کسی کو ایسے شخص کو بتانا چاہیے جو خوابوں کو سمجھتا ہو اور آپ کو اچھی تعبیر دے سکتا ہو۔ تو وہ پھر آپ کو اچھا، اگر کسی ایسے شخص کو بتا دیا جس کو یہ کام نہیں آتا اور اس نے غلط تعبیر دے دی تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط تعبیر ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے خوابوں کو کسی سے ذکر کرنا نہیں چاہیے۔ بہت بڑے عالم تھے جو تعبیر بتاتے تھے خوابوں کی، ابن سیرین رحمہ اللہ، تو ان کی تو کتاب بھی موجود ہے تعبیر اور رؤیا، وہ بازار میں مل جاتی ہے۔ تو انہوں نے تمام جس حد تک وہ جمع کر سکتے تھے مختلف خوابوں کی تعبیر ایک جگہ جمع کی ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ خواب پریشانی کی حالت میں ہے، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے
انگارے جل رہے ہیں. تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے بتایا کہ تمہارے حالات بہت اچھے ہونے والے ہیں، مال میں برکت ہونے والی ہے، مال آنے والا ہے. کچھ عرصے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی یہی خواب بتایا کہ میری چارپائی کے لیے، میں نے خواب دیکھا میری چارپائی کے نیچے انگارے ہیں. تو انہوں نے کہا تمہارے حالات بہت خراب ہونے والے اور یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. تو جو ان کے متعلقین تھے ابن سیرین کے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک ہی خواب کیا، الگ الگ تعبیر بتائی ہے. ایک آدمی آیا، اس کو بتایا کہ یہ، اور دوسرے کو بتایا یہ. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ جس موسم میں آیا تھا وہ ٹھنڈا موسم تھا، ٹھنڈے موسم میں آگ فائدہ دیتی ہے، اس لیے اس کی تعبیر الگ تھی. اور دوسرا آدمی جس موسم میں آیا وہ گرمی کے موسم میں آیا، گرمی کے موسم میں آگ نقصان دیتی ہے. اس حد تک یعنی تعبیر دینے کا علم اس حد تک اہم ہے کہ عام آدمی کے لیے اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے. بہرحال اس دور میں بھی لوگ موجود ہیں جو تعبیر بتا دیتے ہیں. اچھا، تو اب یہ سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی سے رغبت ہو گئی، وہ تنہا رہنے کو پسند کرنے لگے. اور ایسا بھی ہوتا کہ کہیں جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، تو انہیں آواز آ رہی ہے کسی کی، جیسے کوئی سلام کر رہا ہو، کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن آواز آ رہی ہے کوئی سلام کر رہا ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہاں چلے گئے؟ ایک پہاڑ پہ چلے گئے. نہیں، بہت تو مدینہ شریف کا ہے. غار ہیرا ہے، غار کا نام ہیرا تھا. غار ہیرا میں تشریف لے کر وہیں رہنے لگے، اپنا کھانے پینے کا کچھ سامان لے کے جاتے اور پھر کئی کئی دن وہیں گزارتے. اب سوچو اس زمانے کے بارے میں تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں کہ اندھیرا، رات کو اندھیرا ہوگا، غار کے اندر اور بھی اندھیرا، خاموشی، بالکل خاموشی ہوتی ہوگی. اور ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو دن میں بھی خاموشی ہوتی ہوگی نا، تو لیکن رات میں کتنی خاموشی ہوتی ہوگی. تو بالکل تنہائی میں رہ کے اور خلوت میں رہ کے اپنا وقت گزارنے لگے، ایک طرح سے عبادت کرنے لگے. ابھی تو وہی نہیں آئی تھی لیکن اس طرف ان کا دل متوجہ ہو گیا. اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اچھا، اس سے پہلے کی بھی کچھ باتیں تھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہنے لگے تو جب واپس جاتے تھے، کبھی جیسے ایک ہفتہ گزارا پھر واپس چلے گئے، تو پھر غریبوں کی اور جو بھی مسکین ہوتے تھے، ضرورت مند ہوتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اتنے غریبوں کی کیسی کیسی پریشانیاں ہیں اور میں ان کی صحیح طرح مدد بھی نہیں کر پاتا. اس طرح کی بات ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور وہ کیونکہ ان کے پاس دولت تھی تو انہوں نے اپنا سارا مال جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ آپ کریں مدد غریبوں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نبی بھی نہیں تھے لیکن اس حالت میں بھی اپنا وہ سارا مال جو تھا غریبوں میں بانٹ دیا. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پہلے الفاظ کیا تھے؟ اقرا، سورہ علق ہے نا. تو اقرا صرف یہ لفظ ادا کیا، اقرا یعنی پڑھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آتا تھا؟ نہیں آتا تھا نا. تو اسی لیے ان کو امی کہتے تھے. امی وہ جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو. نبی امی سنا ہوگا نا، نبی امی. تو ہمارے لیے تو اگر ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو ہمارے لیے تو عیب کی بات ہوتی ہے، بری بات سمجھی جاتی ہے نا کوئی اگر پڑھ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حمد ہے، ان کی تعریف ہے کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟
ان کے مطلب ایک درود بھی ہم اس طرح پڑھتے ہیں اللہم صلی علی نبی الامی جی، فخر سے پڑھتے ہیں اس لیے کہ ان کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، لیکن علم میں ان جیسا کوئی نہیں تھا. ان کو اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کے اوپر جو قرآن نازل ہوا وہ آج ہم پڑھتے ہیں، اور وہ بغیر پڑھے لکھے ان کے اوپر یہ قرآن بھی نازل ہوا، اور پھر ان کی زبان سے جو احادیث جاری ہوئی. تو علم کا پیکر تھے وہ، باوجود اس کے کہ انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو ان کے اوپر یہ ایک الزام لگ سکتا تھا کہ بھائی تم نے یہ کہیں تورات سے پڑھی ہے اور وہ چیزیں تم نقل کر رہے ہو. تو یہ الزام بھی کوئی نہیں لگا سکتا تھا، جب پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو وہ کیسے کہاں سے لے کے آتے. تو یہ نقل کرنے کا الزام بھی ان کے اوپر نہیں لگ سکتا تھا. تو یہ ہمارے نبی جو تھے امی تھے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہوتا تھا وہ ان کے اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا. تو جب اقرا یہ تین دفعہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر کیا کہتے ہیں امبریس کرنے کو کیا کہتے ہیں، گلے لگانا، ان کو مطلب دبایا بھیجا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور غالباً یہ ایک سے زیادہ دفعہ بھیجا، اور پھر ان کے سینے میں یہ قرآن جو تھا جاری ہو گیا. اور پھر تیسری دفعہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یا تیسری یا چوتھی دفعہ، تو پھر وہ پوری آیت، اگلی آیت بھی پڑھ لی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو یہ وہ کلام ہے جو، اس کلام کے بارے میں کیا آیا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. سورہ حشر میں ہے نا. تو ہماری زبان سے اتنی آسانی سے اس لیے قرآن جاری ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہ اصل مشکل جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی. معلوم ہے کیا ہوتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس وقت، اور اگر انہوں اونٹ پر بیٹھے ہوتے تھے اور وہی آ گئی تو اونٹ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اونٹ بھی بیٹھ جاتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی صحابی کے ٹانگ پہ سر رکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ صحابی کے لیے ٹانگ پہ جو بوجھ آیا وہ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو یہ وہی جو تھی، ظاہر ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے تھے. ہماری زبان سے اس لیے آسانی سے جاری ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بوجھ تھا وہ اٹھا لیا، اور اب ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں قرآن شریف. تو یوں پہلی وحی نازل ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کی حالت میں گھر واپس آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور بتایا کہ یہ ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ انہیں لے کر گئیں اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس، کیونکہ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ ایک عالم بھی تھے. تو یعنی اگر مجھے صحیح یاد ہے تو وہ عیسائی عالم تھے. تو ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب مکے والے آپ کو نکال دیں گے. یہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب مکے والے آپ کو نکال دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے نکال دیں گے، میرے شہر سے نکال دیں گے، میں نے ایسا کیا کیا ہوگا جو مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، سب نبیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. اور وہ پھر مدینہ شریف کی جو ہجرت ہوئی تھی وہ، تو ورقہ بن نوفل پھر اس وقت تک زندہ نہیں رہے تھے. اچھا، پھر سب سے پہلے جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لے کے آئے.
ابھی اس کا جواب دیتا ہوں, یہ جواب بھی علماء اس کو بھی صحیح کہتے ہیں. اور ان کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, یہ کون تھے؟ یہ غلام تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے, اور حضرت خدیجہ نے ان کو ہبہ کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی اب یہ غلام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو دوسرے ایمان لانے والے یہ تھے. اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور وہ اس لیے کہ حضرت علی کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہی ہو رہی تھی. ایک تو وہ ان کے گھر کا حصہ ہی تھے, اور وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا تھا کہ آپ کے لیے مشکل ہے اپنے خاندان کا گزارا کرنا, تو آپ میرے پاس اس کو علی کو میرے پاس چھوڑ دیں تاکہ اس کی پرورش ہمارے گھر پہ ہو جائے گی. اس طرح حضرت علی بھی ایمان لانے والوں میں پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے رضی اللہ عنہ. اور حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ چوتھے نمبر پہ ان کا نام آتا ہے کہ وہ ایمان لے کے آئے. اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر وہ آدمی ہے جس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا. جب میں نے اس کو دعوت دی تو اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ یہ آپ وہ فرشتہ کون تھا, کیا تھا, کوئی مطلب تحقیق نہیں کی, فوراً ہی ایمان لے کے آ گئے. اور علماء اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ پہلے ایمان لانے والے وہ تھے, کیونکہ باقی تینوں جو تھے نا افراد وہ گھر کے ہی افراد تھے. تو اور ایک طرح سے ماتحت تھے, بیوی بھی ماتحت ہوتی ہے, غلام بھی ماتحت ہوتا ہے, اور حضرت علی تو چھوٹے تھے. تو قریب کے لوگوں میں ایمان لانا آسان تھا, لیکن یہ کہ وہ تو کوئی اس طرح رشتہ داری حضرت ابو بکر صدیق سے تو نہیں تھی, ایک دوستی تھی. تو اس طرح سے پھر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے. وہی جو ہوتی ہے یہ تین طریقے سے نازل ہوتی ہے. ایک وہی یہ ہوتی ہے کہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست نازل ہو جائے. ایک وہی یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ لے کے آتا ہے اور اس کا القاء دل کے اوپر ہوتا ہے, جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ کسی انسان کی صورت میں آتا ہے اور پھر وہ وہی جو ہے وہی کا پیغام پہنچا دیتا ہے. تو یہ تین طریقوں سے وہی نازل ہوتی ہے. پھر جو تھی جو سورہ مدثر بھی نازل ہوئی, اور یا ایھا المدثر, کیا معنی مدثر کے نہیں معلوم, مزمل کے کیا معنی نہیں معلوم, کسی کو معلوم ہے؟ تو یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں بھی نام لے کر مخاطب نہیں کیا, جیسے یا موسیٰ یا نوح, ہاں نام لے کر مخاطب نہیں کیا. یا ایھا النبی فرمایا, یا ایھا المدثر فرمایا, یا ایھا المزمل فرمایا. یہ دونوں صورتیں تو برابر ہیں نا. تو مدثر اور مزمل کے معنی یہ اصل میں مزمل نہیں ہوتا, ہم عام طور پہ مزمل کہہ دیتے ہیں, زا پہ بھی تشدید ہوتی ہے, مزمل اور مدثر. تو ان دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں کہ چادر میں لپٹے ہوئے. تو جس وقت یہ وحی نازل چادر میں لپٹے ہوئے, تو جس وقت یہ وحی نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا. قم فانذر, قم کے معنی ہوتے ہیں کھڑے ہو جاؤ, اور فانذر اب ڈراؤ لوگوں کو, خبردار کرو, یعنی اب وقت آ گیا ہے کہ اپنا کام شروع کر دو. تو یہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہو گئی. اچھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے دور میں دور جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا یا بتوں کی عبادت نہیں کی. تو یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جن کو
طبعاً بھی شرک سے نفرت تھی. تو ان کے والد انہیں سمجھاتے بھی تھے لیکن وہ نہیں مانتے تھے. تو ایک دن والد نے ان پہ کافی پریشر ڈالا کہ تم میرے ساتھ چلو اور عبادت کرو. تو انہیں لے کر گئے. تو اب حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, اپنے والد سے کہا, ابو قحافہ نام تھا ان کے والد کا, کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیں, میں ذرا اکیلے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں, خدا ان سے اکیلے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. تو انہوں نے اس بت سے کہا کہ تم مجھے پیاس لگ رہی ہے, کچھ پینے کا انتظام کرو. ظاہر ہے کوئی انتظام نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو. کوئی انتظام نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مطلب اس پہ حملہ کیا کہ یہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے یا نہیں بچا سکتا. تو وہ ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکتا تھا بت. تو انہوں نے اسے کہا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں تجھے کیسے اپنا خدا مان لوں. تو اسے توڑ دیا. تو بعد میں والد صاحب کو پتہ چلا تو بہت غصے ہوئے کہ ماں سے شکایت کی, ان کو پتہ لگا تو والد کو, اس کو توڑا اس کو. بت کو. اچھا. تو والدہ سے شکایت کی. تو والدہ نے والد کو کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو, میرا بیٹا بہت بڑا آدمی ہے, اور یہ میں نے اس کے بارے میں جو خواب دیکھے تھے, یعنی ان کی پیدائش سے پہلے بھی ان کی والدہ نے بھی خواب دیکھے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو انہوں نے کہا میں اس کو جانتی ہوں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے, تو تم اس کو کچھ نہیں کہو. تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جہالت کے دور میں بھی کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی. تو یہ آج کا سبق مکمل ہو گیا. آج کی جو بات ہمیں یاد کرنی ہے وہ ہے ایک دعا جو ماں باپ کے لیے کی گئی ہے. کسی کو معلوم ہے کون سی دعا ہے جو ماں باپ کے لیے؟ کسی کو معلوم ہے؟ قرآن شریف میں نہیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے معنی؟ کیا ہوا؟ اے میرے رب, میرے والدین پر اس طرح شفقت فرمائیے جس طرح انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. سمجھ گیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو جب تک ہم اس عمر میں ہوتے ہیں نا, جس عمر میں آپ لوگ ہیں, تو ہمیں اس وقت تک اندازہ نہیں ہوتا کہ والدین نے ہمارے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں. اس لیے ہم وہ قدر بھی نہیں کر پاتے اپنے والدین کی جو کرنی چاہیے. لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب وہ خود والدین بن گئے تو انہوں نے اپنے والدین کی قدر کرنی شروع کی, کیونکہ انہیں پتہ چلا کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی تھیں. اور اب جب میری اولاد ہوئی ہے تو اولاد کو پالنا کتنا مشکل کام ہے یہ تب پتہ چلا. تو پھر اپنے والدین کی قدر کرنی شروع کی. تو تب تک تو بہت سارا وقت ضائع ہو جائے گا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آج ہی اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں دعا بتائی ہے. کون سی دعا ہے جو اپنے والدین کے لیے پڑھنی ہے؟ تو یہ دعا ہم یاد کر لیں اور ہر نماز میں پڑھا کریں اپنے والدین کے لیے. اور ایک اصول یہ ہے کہ جو اچھائی آپ کسی کے ساتھ کریں گے وہ اچھائی آپ کے ساتھ ہوگی. تو اگر آپ کسی بڑے کو عزت دیں گے, چاہے وہ آپ کا کوئی بھی نہ ہو, آپ اسے جانتے بھی نہیں ہو, آپ اس کو عزت دیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے, پھر آپ کی بھی اسی طرح عزت کی جائے گی جس طرح آپ نے اپنی بچپن میں. تو یہ تو وہ شخص تھا جس کو آپ جانتے بھی نہیں تھے, لیکن صرف اس کی عمر کی وجہ سے آپ نے اس کا اکرام کیا, اس کی عزت کی. اب جو والدین ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد ایک آیت میں فرمایا ہے, یعنی کہ والدین کی اطاعت کرو. پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر والدین کی اطاعت کرو. تو یہ اتنی ضروری چیز ہے. اور جو بڑے گناہ ہیں نا, کبیرہ گناہ, ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے. اور قرآن شریف میں ایک جگہ یہ آیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, کہ والدین کو
عربی میں اف کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں ہم یوں کہیں گے کہ جو کم سے کم ناگواری کا احساس ہوگا نا، کہ چاہے وہ سر ہلا دیا غصے میں، والد نے کچھ کہہ دیا یا والدہ نے کچھ کہہ دیا تو غصے میں والدین کو ایک طرح سے جھڑک دیا، تو وہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ یہ جو والدہ کی یہ حدیث میں آیا نا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کا رتبے کا ذکر آ رہا ہے یہاں؟ مطلب لگتا ہے کہ زیادہ ماں جائے وہاں وہ جنت ہے، زیادہ ماں جائے وہاں وہ جنت ہے۔ اور اگر ماں کافر ہو تو کافرہ ہو، کافی مسلمان نہ ہو پھر نہیں تو کیا پھر بھی ماں کے پاؤں تلے جنت ہوگی اگر ماں کافرہ ہو یا مشرکہ ہو؟ یعنی جنت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، ایک طریقے سے ہوگی، ایک طریقے سے ہوگی، ایک طریقے سے نہیں ہوگی۔ صحیح، تو اصل میں جو یہ اس حدیث میں پیغام ہے نا وہ اولاد کے لیے ہے۔ سمجھ ہم یہ لیتے ہیں کہ ماں کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تو ماں تو اگر کافرہ ہوگی تو وہ جنت تھوڑی جائے گی۔ ہاں اس کی آپ نے خدمت کی تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ تو ہماری تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہماری مائیں جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو مسلمان ماں کی تو پھر جتنی خدمت کریں اور دعائیں کریں دونوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ دعا پھر ہم یاد کر لیں گے نا، کل میں بھیج دوں گا واٹس ایپ پر، تو انشاءاللہ یہ دعا یاد کر لیں گے تو کل تو اتوار ہے، کل جو بیان ہوتا ہے وہی ہوگا، پھر پیر کو انشاءاللہ 5واں سبق ہوگا۔ کوئی سوال ہے؟ کل کیا ہوگا؟ بیان، دوسرا بیان ہوگا، کل پہلا ہوگا، دوسرا ہوگا؟ نہیں ایک اور بیان ہوگا، سیرت کا نہیں ہوگا۔ کل کیوں ہوگا؟ اس سے پہلے آپ سنڈے ہوگا تو باقی دن نہیں کرتے، باقی دن کریں، سنڈے کو نہیں کریں؟ کر رہا ہوں نا سنڈے کو۔ سنڈے کو نہیں کریں، ہاں، سنڈے کو اس کا الگ کرنا ہے۔ تو ابھی ان سے ذرا پوچھ لوں کوئی سوال تو۔ حضرت ابو بکر صدیق، جی ہاں، ان کے والد نے ان کو وہ کیوں کیا تھا، کیا نام ہے، ڈاٹا کیوں کیا، ڈاٹا کیوں کیا ان کے ماں باپ نے؟ کیونکہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے نا، اس لیے۔ پھر کیا کیا تھا؟ کیسے بات نہیں مان رہے تھے؟ کیسے بات کیسے نہیں مان رہے تھے؟ کیا بات؟ وہ کہہ رہے تھے بتوں کی عبادت کرو۔ ہاں، تو ابو بکر صدیق نے منع کر دیا، انہوں نے عبادت نہیں کی، نہیں کی، منع کر دیا۔ اس لیے وہ ناراض ہو رہے تھے۔